بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا و مولانا محمد عبدہ ورسولہ اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ القدیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ما قال ربنا ورسولنا من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، دنیا میں ہر کام کے لیے، ہر امر کے لیے، ہر چیز کے لیے محنت، مشقت، جدوجہد کرنا لازمی ہے۔ لا تدرک النعمہ الا بالمشقہ، کوئی بھی نعمت ہو تو مشقت کے بغیر، محنت برداشت، مشقت برداشت کے بغیر کوئی بھی نعمت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ سب سے بڑی نعمت نعمت ایمان ہے، نعمت اسلام ہے، نعمت قرآن ہے، نعمت ختم نبوت ہے۔ ایسے ہی سب سے بڑا انعام رب العالمین عز شانہ جل جلالہ پر ایمان ہے، وحدانیت ہے، کہ جس کے کئی آقا ہوتے ہیں، کئی باس ہوتے ہیں، تو وہ ہر دم پریشان رہتا ہے، کس کس کو خوش کرے، خوش رکھے، اور یہ ناممکن ہے۔ تو اس لیے کبھی میں بھی بطور تشکر، شکر گزاری کہتا ہوں الحمد للہ علی وحدانیتہ و فردانیتہ۔ رب العالمین کا شکر ہے کہ ہمارا مولا ایک ہے، ایک کو خوش رکھنا آسان ہے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ غلام ہو اور اس کے شرکا متشاکسون، ضدی، ماسٹرز ہوں، لاڈ ہو، یہ قرآن میں آیا ہے۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکا متشاکسون، سبحان اللہ۔ والرجل سلم لرجل،
ایک اس کے بہت ضدی پارٹنرز ہیں، ماسٹرز ہیں، باس ہیں، آقا ہیں، وہ اچھا یا وہ جو سے مکمل صرف ایک ہی کا غلام ہو؟ حل یستویانی مثلا، دونوں کی مثال ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ تو دراصل ہم سب، میں بھی شامل، ہم قرآن پر تدبر نہیں کرتے ہیں۔ حافظ بن گئے، قاری بن گئے، عالم بن گئے، مفسر بن گئے، لیکن قرآن پر ہم تدبر نہیں کرتے۔ یہ تو خواص کی حالت ہے، اب دوسروں کو کیا کہیں۔ بہرحال ہم سبھی بگڑ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا بگاڑ دور فرمائے، ہمیں انسان بنائے، صحیح معنوں میں وفادار بندہ بنائے۔ بہت عوامل ہیں، بہت اسباب ہیں، یہ گراوٹ انحطاط کیوں آ گیا؟ بہرحال جو اللہ کا خوش نصیب سعید بندہ ہو، بندی ہو، بہرحال وہ حقوق الہی میں لگے رہتے ہیں۔ رب العزت والجلال ہمیں بھی وہ بلند چیز نصیب فرمائے۔ مجبور ہوں یہ کہنے پر ایک اہل علم کو میرے ساتھ کئی سالوں سے رابطہ چلا آ رہا ہے، تو عموماً وہ رمضان میں ملنا چاہتا ہے، ملنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو رمضان المبارک سے رمضان المبارک تک کوئی تعلق نہیں۔ تو بہرحال یہ اس کی ہدایت کے لیے بھی، اپنی ہدایت کے لیے بھی میں عرض کرتا ہوں، اور آپ کی افادیت کے لیے بھی میں بھی محتاج ہوں، محتاج ہدایت، محتاج تربیت۔ آ کر میں نے کئی باتیں اسے کہی، ان میں یہ بھی تھی کہ یہ آپ کے درمیان اور میرے درمیان آخری ملاقات ہے، اگر آپ اس تعلق میں سنجیدہ بنتے ہیں تو ٹھیک، کیونکہ آپ کو معلوم نہیں یہ کتنا بلند رابطہ ہے۔ یہ اللہ کے لیے رابطہ ہے، اللہ کے لیے تڑپ طلب ہے، اور اس نے ایک کو ساتھ لایا تھا، وہ پہلے سے میرا ایک عزیز ہے۔ تو میں نے اس عالم سے کہا کہ یہ گواہ رہے گا، اگر آج کے بعد آپ نے سنجیدگی سے رابطہ قائم رکھا اور کر کے دکھایا تو ٹھیک، ورنہ چھٹی، کیونکہ یہ مذاق ہے۔ اللہ معاف کرے مجھے بھی، آپ کو بھی۔ میں نے پوچھا کیا پڑھاتے ہیں؟
کئی کتابیں، اس میں اس نے کہا ترمذی بھی پڑھا تھا، اور افتاء بھی کیا ہے۔ میں نے پوچھا کہ جو قرآن کریم کے پہلے چیپٹر سورہ میں سورہ فاتحہ ہے، اس میں ہے مالک یوم الدین، کیا ہے؟ تو میں نے پوچھا کہ یہ جو مالک ہے اس کے ساتھ الف جو ہے وہ ملا ہوا ہے یا نہیں؟ مالکی میں جو میم ہے اس کے بعد کیا الف ملا ہوا ہے یا نہیں؟ تو کئی بار پوچھ کر اس نے جواب میں کہا ملا ہوا ہے۔ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ ملا ہوا نہیں ہے۔ کچھ سمجھ گیا؟ میں نے کہا پھر جو وہ ساتھ میں رفیق تھے اس سے کہا ذرا وہ مصحف شریف ادھر لاؤ اور دکھاؤ۔ تو میم الف کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، میم کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ آگے سے اب میں نے پھر ایک سوال پوچھا کہ ایسا کیوں ہے؟ اس نے کہا مجھے پتہ نہیں۔ کئی باتیں ہوئی، بہرحال اسے رونا آیا۔ میں نے اس سے یہ بھی کہا کہ یہ ممکن ہے کہ آپ کا مقام میرے مقابلے میں اللہ کے یہاں بہت بلند ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال آپ میرے شاگرد بنے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس جا کر اچھی اچھی باتیں کہ یہ بھی میرا ٹھیک ہے، وہ آرگن بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ستنے کہاں تو بتنے کہاں، وہ تو رہا، اٹھا اور چلا۔ اس طرح فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنی بیماری بتائی جاتی ہے، کیا کوتاہی ہے، کیا کمزوری ہے۔ بہرحال رویا۔ میں نے کہا یہ میرا حق ہے، ورنہ میں خائن ہو جاؤں گا، خیانت کرنے والا۔ اور آج کل ایسا نہیں ہوتا، آج استقبال کیا جاتا ہے، بیمار مزید بیمار پڑ جاتا ہے، بیمار کا حق ادا نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد جا کر بہرحال اس نے میسیج میں پیغام بھیجا کہ میرے اندر بہت بیماریاں ہیں، جھوٹ بھی بولتا ہوں، دھوکہ بھی دیتا ہوں، اور چند چیزیں۔ مجھے امید ہے اللہ سے کہ اب انشاءاللہ اس کے اندر سدھار آئے گا، کچھ سمجھ گیا۔ لیکن اپنی اصلاح کے لیے، آپ کی اصلاح کے لیے عرض کرتا ہوں
کہ جب علوم دنیا کے ساتھ تربیت طلباء کو نہ دی جائے تو اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ نظام چلانے والوں سے بھی ناراض، اساتذہ سے بھی ناراض، دوسروں سے بھی ناراض۔ کیا آپ ان کو صرف حروف سکھاتے ہیں؟ معنی سے آپ ان کو محروم رکھتے ہیں؟ چونکہ اچھے مسلمان فارغ نہیں ہوتے ہیں، اس لیے ہر طرف تباہی ہے۔ بہت کم جوہر ہوتے ہیں، جواہر ہوتے ہیں، وہ خوش قسمت ہے۔ وہ ایک بار بات سنتے ہیں تو صدف کی طرح بس اسی پر محنت کر کے اس کو موتیوں میں اور جواہر میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ ان کو بار بار نصیحت کی ضرورت نہیں پڑتی، ایک بار بات سمجھ میں آ گئی بس اس پر جمے رہے، گناہوں سے بچتے رہے اور ذوالجلال کو حسن عبادت کے ذریعے راضی کرتے رہے۔ وہ ہے فائزین، وہ ہے کامیاب لوگ، وہ ہے خوش قسمت لوگ۔ تو دراصل مجبوراً کہنا پڑتا ہے کہ مدارس میں تعلیم کے ساتھ تربیت کا نظم بہت کم اداروں میں ہے۔ اس سے استادوں کو بھی بہت نقصان ہو رہا ہے، اداروں کو بھی بہت خطرناک نقصان ہو رہا ہے، اور طلباء کو بھی، طالبات کو بھی بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ جیسی آزادی کالجوں میں ہے، یونیورسٹیز میں ہے، طلباء میں، اساتذہ میں، الا ماشاء اللہ چند مستثنیٰ ہے، بس وہی آزادی آ چکی ہے۔ جاب کے لیے، کام کے لیے علمی دین حاصل کر رہے ہیں، اللہ سے واسطہ نہیں، یعظم باللہ، دین کے ساتھ لگاؤ نہیں ہے، یعظم باللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ نہیں ہے، یعظم باللہ، وہ شوق نہیں، وہ ذوق نہیں، مردے ہیں۔ رب العزت والجلال مردہ قلوب کو زندگی نصیب فرمائے، بلند قسم کی حیات عطا فرمائے۔ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ دل مردہ دل نہیں ہے، مردہ دل جو ہے وہ دل نہیں ہے، حقیقتاً دل وہی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی کا سوز و گداز ہو، اللہ کی محبت ہو، شوق و ذوق ہو، کشش ہو، لگاؤ ہو، کنسرن ہو، تڑپ ہو، تلاش ہو، اور اس کے نتیجے میں ماشاءاللہ جہاں بھی ہو اللہ کے ساتھ ہے۔ المومن دائما مع اللہ سبحانہ و تعالی لا مع غیری۔ اس میں اپنی چاشنی ہے، مایت الہیہ میں اپنی چاشنی ہے، اپنی مٹھاس ہے،
اس کی حلاوت، اس کی سویٹنس جو ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اور یہ سب کے لیے کشادہ ہے۔ کوئی بھی بندہ بندی اللہ کو اپنا دوست بنا سکتا ہے، بنا سکتی ہے، ہر ایک کے لیے دروازے کھلے ہیں، باب الولایت مفتوح، اللہ کے فرینڈشپ دوستانہ کے لیے سب ہی دروازے کشادہ ہیں، کھلے ہوئے ہیں، بس طالب نہیں ہیں، طالبہ نہیں ہیں، ڈھونڈنے والے مر چکے ہیں۔ تو اس لیے فکر مندی کی ضرورت ہے، ورنہ رب العالمین پھر فیصلہ حیرت انگیز قسم کا جاری فرماتے ہیں، زوال شروع ہو جاتا ہے، حالات بگڑ جاتے ہیں، ظالم حکمراں کے ذریعے سے مجبور کیا جاتا ہے، اللہ کی گرفت بہت خطرناک، ان بطش ربک لشدید، یہ ہر ایک کے لیے۔ امت نہیں جاگتی ہے، پھر جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے اس کو جلایا جاتا ہے، فروٹ دینے والے میوے فروٹ نہیں دیتے ہیں تو ان کو اکھاڑا جاتا ہے، زمین صاف کی جاتی ہے، ہموار کی جاتی ہے، دوسرے پلانٹس لگائے جاتے ہیں، دوسرے درخت لگائے جاتے ہیں۔ جب اللہ کے احکام کے ساتھ مذاق کیا جائے، ان کو معمولی سمجھ لیا جائے، دوسرے امور کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے، پھر ان کو ڈسپلیس کیا جاتا ہے، ہٹایا جاتا ہے، جیسے بنی اسرائیل کو ہٹایا گیا اور ہم کو لایا گیا۔ یہ امت آخری جعلت امتی خیر الامم، لیکن جہاں جہاں امت سو جائے گی، غفلت طاری ہو جائے گی، بے حس ہو جائیں گے، بے شعور ہو جائیں گے، اللہ کا کوئی خیال ہو تصور نہیں آ رہا ہے، اور نمازوں کے ساتھ کھلواڑ ہونے لگے، قضا کی جاتی ہے، بادل ناخواستہ وضو کیا جاتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، بادل ناخواستہ برڈن بوجھ جان کر زکوٰۃ دی جائے، حج تاخیر سے کیا جائے، ناقدری کی جائے، پھر ظالموں کو مسلط کیا جاتا ہے، جو گاجر اور مولی کی طرح ان کو کاٹ ڈالتے ہیں۔ اللہ کو ایسوں کی کوئی ضرورت نہیں، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ رب العزت ہم سب کو پکا ایمان نصیب فرمائے، پختہ ہدایت نصیب فرمائے، استقامت نصیب فرمائے، اپنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دین حق قرآن کریم، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند قسم کی عظمت عطا فرمائے، اور سب کو پھر رب العالمین سب ہم کو پھر عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر، دوبارہ اسے زندہ کر، پختہ ایمان کے ذریعے سے۔ ایمان صرف تصور نہ رہے، یقینی محکم بنے، اور پھر آئندہ چل کر عمل پیغام کی صورت میں
وہ منور ہو جائے۔ یہی ہے امتوں کی مرض کہن کا چارہ۔ یہ بہت پرانا مرض ہے، مرض کہن۔ دل بیمار ہیں، دل مردے ہیں، دل مردے ہیں، ان کو زندہ کرنا ہے۔ احیاء القلوب، دلوں کو زندہ کرنا بہت ضروری ہے۔ جس کو بات سمجھ میں آ گئی اس کو سمجھانا پڑے گا دوسروں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے والدین کو، اپنے قریبی اور بعید رشتہ داروں کو، کہ دلوں کو زندہ رکھنا ضروری ہے۔ اور مستقر ایمان دل ہی قرار دیا جاتا ہے، دل ہی میں اللہ کی معرفت ہوتی ہے۔ اسی لیے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بے نظیر ہے، اس کی مثال ہے۔ تنام عینائی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل سوتا نہیں، میرا دل سوتا نہیں۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر سوتا نہیں تھا۔ اس لیے دل پر محنت کی جائے، دل کو زندہ دل بنایا جائے۔ اور دل کس طرح زندہ ہو جائے گا؟ دل اللہ رب العالمین سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت سے زندہ ہوتا ہے، اللہ کو پہچانے، اللہ کو پہچانے۔ اور پہچاننا ہی کافی نہیں ہے، پہچاننے کے بعد محبت الہیہ کا آنا ضروری ہے۔ اب بھی یہ کافی نہیں ہے، محبت الہیہ کے بعد اطاعت الہیہ مطلقہ، کہ اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے، بس یہی فکر۔ غم بہت ہیں لیکن سر فہرست غم یہی رہتا ہے زندہ دل مومن کو کہ میرا مولا مجھ سے راضی رہے۔ ایک آن کے لیے اس کا کٹ جانا، کٹ آف ہونا، وہ گوارا نہیں کرتا ہے۔ غلطی ہو سکتی ہے، غلطی پر رہتا نہیں ہے، اصرار نہیں کرتا ہے، باز آتا ہے اور بہترین تدارک کرتا ہے، بہترین تلافی کرتا ہے اس نقصان کا جو اس نے اپنی ایمان یا عمل صالح میں کی ہو۔ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی، آپ نے سماعت فرمائی، سورہ العنکبوت کی آخری آیت ہے۔ والذین جاہدوا فینا، اور جو لوگ مشقتیں برداشت کرتے ہیں، فینا فی شاننا لاجلنا لوجہنا، جو میرے لیے مشقتیں جھیلتا ہے، برداشت کرتا رہتا ہے، لنہدینہم سبلنا،
ضرور ضرور ایسے لوگوں کو ہم اپنے راستے بتا کے رہیں گے۔ بیضاوی شریف وغیرہ میں لکھا ہوا ہے، آئی فی سبل الیسر الینا والوصول الی جنابنا، یعنی وہ راستے دکھاتے رہیں گے جن پر چل کر گامزن ہو کر وہ میری بارگاہ میں پہنچیں گے، میری بارگاہ میں پہنچیں گے۔ میرا وہ غیر معمولی قرب ان کو حاصل ہوگا۔ مشقت ضروری، لیکن محبت میں مشقتیں آسان ہو جاتی۔ جب کسی سے محبت نہ ہو تو اگر وہ کوئی کام ہمارے سپرد کرے تو وہ گھراں ہو جاتا ہے، بھاری ہو جاتا ہے۔ جس سے محبت ہو وہاں آدمی گھنٹوں تک بیٹھا رہے گا۔ ہم بھی اپنے بڑوں کی خدمت میں جاتے تو تھکتے نہیں تھے، بس ادھر ہی سے ارشاد ہوتا شب آرام کرو تو یہ اشارہ ہوتا، ورنہ بیٹھے رہتے تھے۔ الحمدللہ تھکتے نہیں تھے۔ اب خود سوچیے اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نشینی کسی کو نصیب ہو جائے کہ مصطفیٰ کریم موجود ہیں اور ان کی مجلس محفل مبارک میں کوئی بیٹھا ہوا ہو تو اٹھنا اسے بہت مشکل ہو جائے گا، کھانا پینا بھول جائے گا، اہل عیال کو بھول جائے گا۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور اپنے مشائخ سے آتا ہے، یہ تو میرے مربی ہے، یہ تو میرے شیخ ہیں۔ اپنے واقعی جو ہوتا ہے اس کو دیکھ کر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آتے ہیں، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کر کے پھر مولا یاد آتے ہیں، جس نے حضور پاک کو پیدا فرمایا وہ خود کیسے ہوں گے؟ تو حضور کا جلوہ، حضور کا کمال، حضور کا جمال صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مظاہر ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کمال، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جمال، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نوال، ان کی مینیفیسٹیشن، ان کا ظہور، نمائش ہوتی ہے، ڈسپلے ہوتا ہے اوصاف رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے یہ بہت لذیذ راستہ ہے، بہت میٹھا راستہ ہے۔ جو اس راستے پر نہیں چلتا ہے وہ محروم ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ محرومیت سے بچائے۔ تو والذین جاہدوا فینا، اس میں بڑے بڑے مفسرین فرماتے ہیں، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ بھی، آئی نظروا فی
دلائلنا یعنی غور فکر کیا ہماری قدرت، حکمت اور صنعت کے دلیلوں میں ان پر غور فکر کیا، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے۔ یہ غذا بہت ضروری ہے۔ رب العزت والجلال کی کاریگری پر غور فکر کرتے رہنا، یہ شیوہ پیغمبراں ہیں، شیوہ اولیاء ہیں، شیوہ صدیقین ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اپنے کاموں کے دوران، کوئی پڑھاتا ہے، کوئی ملازمت کر رہا ہے، کوئی تجارت کر رہا ہے، لیکن غور و فکر کی عبادت ہے۔ غور و فکر، تفکر فی صنعہ سبحانہ و تعالی، فی کونہ سبحانہ و تعالی، فی خلیقتہ سبحانہ و تعالی، توجب المعرفہ الالہیہ، لازم ہے کہ اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ غور فکر نہ کرنا، اس سے آدمی مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ تفکروں، بہت شکایت ہے، تفکر کرنے والی بھی بہت کم ہے۔ دنیائی حالات اور عجیب تمناؤں نے ہم کو دنیا ہی میں مستغرق کر رکھا ہے، ٹائم نہیں مل رہا اللہ کے لیے۔ پہلے جب طلبہ فارغ ہو جاتے تو لگ بھگ 6 ماہ ان کے لیے تربیت کا نظم کیا جاتا تھا کہ اب فراغت کے بعد دورہ حدیث پورا کیا یافتہ یا تخصص، اب کسی مربی کے پاس جاؤ، چونکہ ہر طرف زوال آ چکا ہے، اس لیے مجددین کا یہی ارشاد ہے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت، الگ سے فرصت ملنا دشوار ہو گیا۔ مدارس میں تھیوری پڑھائی جاتی ہے اور پریکٹیکل مربین حضرات اہل تربیت کیا۔ اب حالات بہت ہی زیادہ بدل چکے ہیں، متغیر ہو چکے ہیں۔ اب درسگاہوں میں بھی ہی، مکاتب ہی میں، مدارس ہی میں، جامعات ہی میں تعلیم کے ساتھ تربیت کا انتظام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ لوگوں کا پیسہ بھی ضائع ہو جائے گا، حق تلفی ہوگی، ظلم ہوگا۔ رب العالمین کا کرم ہے کہ میں تو بہت کمزور آدمی ہوں، ہر لحاظ سے کمزور ہوں، لیکن رب العالمین نے شروع سے آج تک مجھے اس چیز کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ آئندہ بھی جاری رکھے، ساری رکھے، کہ میں ہمیشہ الحمدللہ اس ادارے میں سوا و سبیل میں طلباء کو الحمدللہ نصیحت کرتا رہا، اچھی اچھی باتیں تربیت کی کہتا رہا۔ بعض ہمارے طلباء جو عالم بھی بن گئے، انہوں نے آ کر مجھ سے کہا کہ اس طرح کسی ادارے میں
اچھی اصلاحی باتیں نہیں کہی جاتی. ہاں، فائدہ حاصل کرنے والے ان کو بھی وفا کرنی چاہیے. سب نے وفا نہیں کی. اگر میں نے بہت وقت اس میں صرف کر دیا ہے لیکن پورا فائدہ اس سے نہیں اٹھایا گیا، نقصان اپنا. لیکن ہم کو بھی احساس ہوتا ہے کہ جو گلستان ہم نے بنایا اس میں قسم بہ قسم پھول پودے گاڑ دیے، ان کی سیرابی کی، آبیاری کی، کچھ فروٹفل بن گئے، کچھ میوے نہیں دے رہے ہیں، لیکن باغبان چاہتا ہے کہ سبھی پودے گل و گلزار ہو جائیں، خوشبودار بن جائیں، فائدہ پہنچائیں، فروٹ دیں، میوے دیں، ایمان کا فروٹ، تقوی کا فروٹ، سخاوت کا فروٹ، خدمت دین کا فروٹ بکمال اخلاص. حضرت تھانوی رحمہ اللہ ان کا ارشاد کا مفہوم ہے، سنا ہے دیکھا نہیں ہے، کہ مدارس کا مقصد صالح مومنین کی پیداوار ہے، کہ صالح مومن تیار ہو جائے. عالم بنانا ضروری نہیں ہے، حافظ بنانا ضروری نہیں ہے، بن جائے نورن علی نور، لیکن صالح مومنین تیار ہو جائے. باپ چاہتا ہے کہ میری اولاد مجھ سے بہتر بنے، اچھا استاد بھی چاہتا ہے کہ میرے شاگرد مجھ سے اچھے بنے، مرشد بھی چاہتا ہے کہ میرے طالب اور سالک مجھ سے اچھے بنے. لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا، ڈھونڈنے والے نہیں مل رہے ہیں، اللہ کی طالب نہیں مل رہے ہیں، ٹھیک سالک نہیں مل رہے ہیں، دھوکہ دینے والے. بہت لوگ بیعت کرتے ہیں پھر دھوکہ دیتے، لوگوں کو دھوکہ دیتے. بعض استحصال ایکسپلائٹ کرتے ہیں، انہیں کچھ اور کام کرنا ہوتا ہے اور کسی کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ دیا، لیکن کرنا کچھ اور ہے، کچھ اور قسم کی بزنس چلانی ہے. انتہا قسم کی بے وفائی کا وقت. اللہ بہرحال ہم پر رحم فرمائے، کرم فرمائے، عفو درگزر فرمائے. اس لیے رب العالمین عز شان جل جلالہ مرکز توجہات بنائے جائیں. جہاں بھی ہو، دو حلقہ یارام میں ہو، فرینڈ سرکل میں ہو، لوگوں میں ہو، بازار میں ہو، لیکن اللہ کا واقعی اور حقیقی زندہ دل بندہ بندی اللہ کے ساتھ، اللہ کے تصور میں جیتے رہتے ہیں. چونکہ امت کی طرف سے بہت ظلم ہو رہا ہے، دوسری چیزوں کی طرف غیر معمولی توجہ کی جاتی ہے. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی طرف توجہ زیادہ کی جاتی ہے.
بچے اپنے فرزند یا کوئی بھی اولاد میں سے ہو اس کو کھلونے دیے جاتے ہیں، تو بچے چونکہ کچے ہوتے ہیں وہ کھلونوں ہی میں مگن رہتے ہیں۔ دینے والے کو بھول جاتے ہیں، باپ کو بھول جاتے ہیں، ماں کو بھول جاتے ہیں، ہاں اپنی ضرورت جب پڑتی ہے پھر رجوع کرتے ہیں۔ بقول کسے فادر باپ بن گیا ہے ATM مشین اور والدہ خادمہ کنیز دور حاضر میں۔ اپنا مطلب جیسی محبت باپ سے ماں سے ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ گھر میں لالچی پیدا ہو رہے ہیں، اپنا مطلب، باپ سے کوئی مطلب نہیں، ماں سے کوئی مطلب نہیں، استاد سے کوئی مطلب نہیں، مرشد سے کوئی مطلب نہیں، یہ آگے جاتا ہے، اللہ کا خیال نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نہیں، ایمان کا خیال نہیں، انجام کا خیال نہیں، جنت کا خیال نہیں، جہنم کا خوف نہیں، بے حسی، غفلت۔ جس طرح بچے بھول جاتے ہیں ماں باپ کو، اسی طرح ہم بھول چکے ہیں اپنے مولا کریم کو، بھول چکے ہیں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، بھول چکے ہیں ہم اپنے دین کو، بھول چکے ہیں ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، بھول چکے ہیں اپنے انجام کو، بھول چکے ہیں ابدی زندگی کے ٹھکانے مستقر جنت کو۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمُسْتَقَرُ۔ اس لیے رجوع الی اللہ کی ضرورت ہے۔ رب العزت ہمیں اس کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ پاسداری، ایمان کی حفاظت، نگہبانی، اس کے لیے حالات آ جاتے ہیں، امتحانات آ جاتے ہیں، ان میں کامیابی مطلوب ہے، بعض دفعہ مالی کمزوری آ جاتی ہے، صحت متاثر ہو جاتی ہے، ان سب میں وفاداری کی ضرورت ہے کہ اللہ کے ساتھ وفادار رہے۔ ایک بڑے عالم نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ کوئی اچھے طیب مومن تھے، طاہر مومن تھے، وفادار مومن تھے، امراض غالب آ گئے، قسم بقسم بیماریاں لاحق ہو گئی، تو وہ لگ بھگ بے ہوش رہتے، لیکن بے ہوشی میں وہ پڑھتے تھے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ عالم تھے، کوئی شاگرد مزاج پرسی کے لیے آیا، سنتے رہتے تھے کہ استاد محترم اللہ کی تحمید کرتے ہیں اور دعا کرتے تھے کہ اللہ میرے استاد کو شفا عطا فرمائیے، اور میں یہ بھی چاہوں کہ استاد سے پوچھوں کہ آپ اس حال میں بھی اللہ کا شکر فرماتے تھے۔ اللہ کا کرنا ٹھیک ہو گئے۔ ایک موقع پر شاگرد رشید نے پوچھا، استاذ محترم آپ بے ہوش ہوتے تھے،
لیکن اس عالم میں بھی آپ الحمدللہ رب العالمین کہتے، اس کی رٹ لگاتے۔ اس کی کیا وجہ؟ فرمایا میرا جسم بیمار تھا لیکن میرا دل بیمار نہیں تھا، چونکہ دل بیمار نہیں تھا جو مرکز ہے ایمان کا، اس لیے میں اللہ سبحانہ و تعالی کی شکر گزاری کرتا رہا۔ انبیاء پر ایسے حالات آ گئے، حضرت ایوب علیہ السلام پر حالات آ گئے، لیکن باوفا نکلے۔ ایسے صدیقین باوفا نکلتے ہیں، مومنین صادقین مومنات صادقین باوفا نکلتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے۔ پیارے نبی اسلام کے ساتھ وفا، اللہ کے ساتھ وفا، دین کے ساتھ وفا، اللہ کے ساتھ وفا، ایمان کے ساتھ وفا، اللہ اور رسول کے ساتھ وفا، اپنے ساتھ وفا۔ اس لیے دل پر محنت کی جائے، دل کو غیر اللہ سے پاک رکھا جائے۔ جن کے ساتھ رب العالمین عز شانہ جل جلالہ شفقت کرنے محبت کرنے کی اجازت مرحمت فرماتے ہیں، وہ بھی حدود میں رہے۔ کوئی اپنی چیز گھڑی گاڑی وغیرہ ہو، یہ زیادہ پیاری نہ بنے، پھر نقصان کا خطرہ ہے۔ یہ میرا بھی آزمایا ہوا ہے۔ کوئی چیز اگر زیادہ پسند آئے تو اوپر والا اس کو بدصورت بناتا ہے، بت کے ساتھ دگ گیا آگے سے۔ پھر گاڑی کو سکریچ لگتے، اندر گھس جاتی ہے آگے سے، گھر لے کیسے بچے دل لگ گیا۔ اچھی چیز ہوتے ہوئے بھی سب سے اچھے کے ساتھ رابطہ اچھا رہے۔ غالباً حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، العلم عند اللہ، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی زیادہ محبت ہو گئی تھی۔ انسان ہے، یہ عیب نہیں ہے، کامل انسان۔ تو پھر امتحان شروع ہو گیا، وہ سورہ یوسف میں ہے۔ کچھ سمجھ اور بھی کچھ ہے، وہ میں کہنے کی جرات نہیں کر سکتا، وہ انہی کا مقام ہے، ہمارا کوئی مقام نہیں۔ اس لیے جائز چیزوں کی محبت جائز ہے، اہل عیال کی محبت جائز ہے، لیکن غلبہ محبت الہیہ کا رہے، ورنہ مومن کو آزمائش شروع ہو جائے گی۔ تو بہرحال
دین سیکھنے کے لیے، نماز بہتر بنانے کے لیے بھی ہم سب کو محنت کرنی ہے۔ سنا ہے کہ بڑے بڑے علماء کرام مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آتے، اور ایسے ہی جو سرہند کے مجدد تھے ان کی خدمت میں نماز سیکھنے کے لیے تشریف لاتے تھے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھ پڑھ کر ہم نماز پڑھتے ہیں۔ کتابوں سے بھی استفادہ کرنا ہے، دراصل نماز سیکھنی ہے۔ اس کے تمام مشتملات ان کو ٹھیک طرح سے سیکھنا ہے، معنی مطالب کے ساتھ، اور اپنی نماز دکھانی ہے۔ کتاب نہیں یہاں رہبری کر سکتی، یہاں معلم صاحب کتاب کی ضرورت ہے۔ اپنے عقائد کو بھی دکھانا چاہیے، کیا کیا عقیدے ہیں مجھے، کیا کیا اقسام یقین ہیں میرے دل دماغ میں۔ وہ اہل سنت والجماعت کی عقائد کے ساتھ مشابہت رکھتے ہوں، اپنا ہی عقیدہ نہ بنایا ہوا ہو۔ بعض دفعہ کوئی نور دیکھتا ہے تو اس کو خدا سمجھتا ہے، یعظم باللہ۔ جو کچھ بھی ہم سوچیں گے، جو کچھ بھی ہم دیکھیں گے، اس سے اللہ پاک منزہ۔ جو غیر مخلوق ہو، ابدی ہو، ازلی ہو، تو اس کا تصور دماغ میں آنا بہت نہیں ممکن ہے۔ تو نور جو ہے یہ غیر اللہ ہے۔ بعض دفعہ فرشتوں کا نور ہو سکتا ہے، بعض دفعہ اپنے ایمان کا نور ہو سکتا ہے، تو یہ سب غیر اللہ ہے۔ ہم صرف صفات کے ذریعے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کے ذریعے سے اللہ کا تصور کر سکتے ہیں۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم افتتاحی دعاؤں میں مختلف دعائیں پڑھتے تھے، یعنی نماز کے شروع میں، جن میں ایک ثنا ہے جو ہم ثنا پڑھتے ہیں۔ رخ تو ہے کعبہ کی طرف، لیکن دل دماغ متوجہ ہے رب کعبہ کی طرف۔ کس طرح؟ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اپنے دل دماغ کا رخ کیا آسمان اور زمین کے فاطر خالق کی طرف۔ بس یہ ممکن ہے، جس نے مجھے بنایا، کائنات کو بنایا، دل دماغ کا رخ، ڈائریکشن اس کی طرف متوجہ کرتا ہوں۔ اللہ محیط، احاطہ کیے ہوئے ہیں، محیط ہیں، لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں علم و قدرتاً، علم کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے۔ لاکھوں لشکر افواج جمع ہوں، بہت تیز طریقے سے وہ کوئی کارروائی کر سکتے ہیں،
اس سے بھی کروڑہ کروڑ درجے کی کارروائی اور بلعزت الجلال ودن منٹس انجام دے سکتے ہیں اور کوئی دیکھ نہیں پائے گا۔ تو یہ بہت ہی لذیذ میٹھا خوش نصیبوں کے لیے راہ حق ہے، بس انتظار ہے چلنے والوں کا۔ کون طالب ہے، طالب مولا ہے، راستے کھلے ہیں۔ بہت دفعہ سنا بعض طالب اللہ کے طالب کہتے ہیں کہ میں اگر کبھی تہجد میں اٹھنے میں غفلت کرتا ہوں تو کوئی آتا ہے مجھے جگاتا ہے۔ کچھ سمجھ گیا؟ تو اس کے بارے میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ علامہ ابن قیم ماشاءاللہ بہت ہی بلند قسم کے مربی تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، دیگر اکابر حضرات ان کے مصنفات تصنیفات کا بہت ہی مطالعہ کرتے تھے اور ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اور الحمدللہ میں بھی عرصے سے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد ہوں۔ بہت ہی اعلیٰ قسم کی کتاب اور اس کی وجہ سے پورے عالم عرب پر ایک چھاپ ہے، ورنہ یہ باتیں ان کو ہضم نہ ہو جاتی۔ ان پر خاص عنایت تھی۔ تو وہ فرماتے ہیں لا یزال المرء یعانی الطاعہ حتی یألفها ویحبها، کہ مسلسل آدمی طاعت عبادات کی مشقت جھیلتا رہتا ہے، برداشت کرتا رہتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دل لگے یا نہ لگے، یعنی عبادت وغیرہ میں دل لگے یا نہ لگے، دل لگانا ضروری ہے۔ اور مسلمان آج کل کیا کرتے ہیں، کبھی دل نہیں لگا نماز چھوڑ دی، زکوٰۃ چھوڑ دی، طاعت چھوڑ دی۔ بہت بڑا ظلم ہے اور بہت بڑا اپنے ساتھ نقصان کا معاملہ ہے۔ نفس کی مخالفت کرنی چاہیے۔ نفس سے خطاب کر کے کہنا چاہیے اے نفس تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، تیرا کہنا کیوں مانوں۔ یہ ہمارے بڑے واقعہ بیان فرماتے، کوئی بزرگ تھے، بڑی مسجد تھی، جامعہ تھی، تو سیڑھیاں بہت بلند تھی، تو بیٹھا ہوا اور کہتا رہتا تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، تیرا کہنا کیوں مانوں۔ لوگ آتے اور بعض تھوکتے بھی، ظالم پتہ نہیں کیا کہتا ہے۔ کوئی اچھا مومن آ گیا، اس نے تحقیق کی، جناب کیا مطلب ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو بزرگ نے کہا ہاں تو دانا لگتا ہے۔ دراصل وہ جلیبی ہے نا، میرا نفس کہتا چلو جلیبی لاؤ کھاؤ، میرا پاس پیسہ اس وقت نہیں ہے، تو اس لیے میں اپنے نفس سے کہتا ہوں تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، تیرا کہنا کیوں مانوں۔ آگے سے
تو اس طرح ہمیں بھی اس کو خطاب کر کے کہنا چاہیے۔ دراصل ہم سب اس کی مانتے ہیں، اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں من اطاعتہ فہو الہک، جس کی آپ مطلقاً کسی شرط کے بغیر مطلقاً مانتے رہیں گے وہی تیرا خدا ہے۔ ان اطاعت نفسک فہی الہک، اگر تم نے نفس کی مطلقاً اطاعت کی تو نفس ہی تیرا خدا ہے۔ بت، قرآن میں اس کو دو موقع پر بیان کیا گیا کہ نفس کو الہ معبود بنایا جاتا ہے اللہ معبود حقیقی کو چھوڑ کر، تو یہ نفس سوار ہو چکا ہے، اور نفس کو سدھارنے والا بہترین نظام پروگرام وہ یہی صیام ہے، روزہ داری ہے، حلال خوری ہے، بقدر ضرورت کھانا پینا ہے۔ ہاں بیلنسڈ ہو، بہترین حفظان صحت کے ضوابط کے تحت کھانا پینا تیار کیا جائے، لیکن ہلکا پھلکا، شیوئی پیغمبراں، شیوئی اولیاء، تمام یہ انبیاء علیہم السلام، مرسلین، تمام کے تمام ہلکا پھلکا بقدر ضرورت کھانے پینے والے تھے۔ زیادہ کھانے سے نفس فرعون سے بدتر بن جاتا ہے، پھر اس کو کنٹرول میں لانا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال تو جب بندہ بندی کوئی بھی شخص مشقتیں برداشت کرتا رہتا ہے تو اس کو عبادات کے ساتھ الفت پیدا ہو جاتی ہے، محبت پیدا ہو جاتی ہے، ایک انس پیدا ہو جاتا ہے، تو عبادات سے اس کو محبت ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ فَيُقَيِّزُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَهُ مَلَائِكَةً، تو رب العالمین تابع بناتا ہے اس مومن کے لیے فرشتوں کو، مقرر کرتا ہے، تعینات کرتا ہے۔ تَعُزُّهُ إِلَيْهَا أَجْزَاءُ، اس کو مدد کرتے ہیں اطاعت میں، عبادات میں، سلوک میں، دنیائی امور میں، دینی امور میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں۔ توقظہ من نومہ الیہا، وہ سویا ہوتا ہے، فرشتے اس کو جگاتے ہیں، اٹھو مناجات کرو، تجلی کا وقت ہے، وقت سحر ہے۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، بوقت سحر صبح مومنین مومنات استغفار کرتے رہتے ہیں، تسبیحات پڑھتے رہتے ہیں، مناجات کرتے رہتے ہیں، یا بہت ہی زیادہ دن میں بھی اگر کسی چیز کے ساتھ مشغول ہو گیا تو فرشتے اس کو بیدار کرتے ہیں، چونکتا ہے، پھر اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کے خاصان خاص ہیں، اللہ عیال سے پاک ہے، لیکن ایسے لوگ اللہ کی عیال بنتے ہیں۔ قرآن کے ساتھ ایسوں کو خاص شغف ہوتا ہے، سب تسبیحات تحلیلات وغیرہ کے بعد آخر یہی پہنچتے ہیں سب سالکین، قرآن کریم کی ساتھ شغف۔ قرآن سمجھ لیجیے تجلیات الہیہ کا آئینہ ہے، مرر ہے۔ قرآن کریم کے مطالعے سے اللہ کا مطالعہ کرتے ہیں، اللہ کی صفات کا مطالعہ کرتے ہیں۔
آگے سے بہرحال رب العالمین ہم سب کو زندہ دل بنائے اور پوری امت کو زندہ دلی کی توفیق عطا فرمائے، اور ذوالجلال ہم سب کو خاص نوازش سے نوازے۔ ہم سب محتاج ہیں، مسکین ہیں، اللہ پاک ہم کو بھی پوری امت پر خاص سخاوت نصیب فرمائے، کمال ایمان کی سخاوت، کمال تقوی، کمال اخلاص، کمال فلاح، کمال نجاح، کمال نصرت، کمال عافیت وغیرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور بھی دوست احباب چاہتے ہیں کہ ہم ان کو دعاؤں میں شریک رکھیں، اللہ پاک ان کو بھی اپنی برکات سے نوازے، ہمیں بھی